بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عمر نذیر اور پوڈ کاسٹ جو ہے ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے عمر نذیر پوڈ کاسٹ کا. اس کے آج ایک بڑے ہی زبردست قسم کے نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج میری مہمان شخصیت بھی بہت زبردست ہے. آپ ایک استاد بھی ہیں, آپ ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, آپ دانشور بھی ہیں, آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اور بہت سے حوالے رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. اور کسی کے لیے کوئی حوالہ خاص ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی حوالہ خاص ہوتا ہے. میرے لیے میں جیسے جیسے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا, میرے لیے یہ اتنے ہی بلند درجوں پہ پہنچتے رہے, ان کی قد کاٹ میرے نظر میں اور بڑھتا چلا گیا. اور مجھے معلوم پڑا کہ آپ نے 2 کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں. میں نے آئین بنتے دیکھا اور دوسری ایک کتاب جوڈیشل ایکٹیویزم ہیومن رائٹس ان پاکستان اینڈ انڈیا, اور اس وقت بھی ایک سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. میرے محترم مہمان, آج کی مہمان شخصیت پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ بس دعائیں آپ کے الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علمی محاذ پہ نوازا اور جتنا ان کا قد کاٹ ہے اپنے شعبے میں, اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عاجزی بھی عطا کی ہے. ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں پوڈ کاسٹ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے موقع ملا ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کورس ڈلیور کرنے کا, اور وہ کورس بھی ایک حادثاتی طور پہ میری ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کورس کا آغاز ہوا. باقی سفر میں اپنی گفتگو کا جب آغاز کروں گا اور جب سوالات کا سلسلہ ان کے سامنے رکھوں گا تو نہ صرف میرے دیکھنے والوں کو بہت ساری ایسی انفارمیشن ملے گی جو انہیں ان کے بنیادی حقوق سے نہ صرف آگاہ کرے گی بلکہ انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے طریقے بھی جاننے کا موقع ملے گا. کیونکہ آپ نہ صرف ایک استاد بلکہ قانون دان بھی ہیں. آپ قانون پریکٹس کرتے ہیں اور قوانین جو سینئر وکلاء پریکٹس کرتے ہیں. میں نے ایک آف دا ریکارڈ نشست میں دیکھا کہ ان کے ایک دوست جو ان کے علمی کام کو بہت سراہ رہے تھے کہ ان کے اس علمی کام اور کاوش نے بہت سارے پریکٹسنگ لائر کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. نہ صرف آسانیاں بلکہ ان کے کام کو سپریم کورٹ نے بھی ایکنالج کیا, اور انہوں نے ایک تھیسز سپریم کورٹ کو جب پریزنٹ کیا تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک اپریسیشن لیٹر بھی جاری کیا, جو کہ اٹ سیلف ایک اعزاز سے کم نہیں ہے. اور جو علمی سفر ہوتا ہے کسی بھی انسان کا وہ بڑا ہی خاص ہوتا ہے, اور اس علمی سفر کے اندر آپ کو ٹف سے ٹف پروفیسر بھی ملتے ہیں, مختلف مقامات پہ مختلف اور مشکل سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک ایسے دیس میں بیٹھنے جو ان کا اپنا نہیں تھا اور ایسی زبان جو ان کی اپنی زبان نہیں تھی, اس ملک میں بیٹھ کے اپنا تھیسس پریزنٹ کیا اور پھر وہاں کے پروفیسرز کا ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا اور ان کے کام کو ایکسیلنٹ ریمارکس دینا, یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. اگر میں ان کے انٹرو کے اوپر بات کروں تو ایک اور لمبی نشست ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ میرے ساتھ دیکھنے والوں کے پاس بھی وقت کم ہے, تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جناب بہت شکریہ الحمدللہ. اگر تعارف میں کوئی کمی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میں خود بھی ایک استاد ہوں, لیکن آپ تاج الاساتذہ ہیں. اللہ پاک آپ کو اور عزت عطا کرے. سر سب سے پہلے میرا جو اپنے مہمان سے سوال ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی خاص ہوتی ہے, اور یہ جو حیات زیست ہے اس میں بہت ایسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں جو انسان کی زندگی کے آنے والے سفر کا پیش خیمہ بنتے ہیں. آپ نے کیا بچپن میں ہی سوچ رکھا تھا کہ مجھے وکالت کی طرف جانا ہے؟ ایسا تو معاشرتی طور پہ جیسے ہم جب 12ویں جماعت تک آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئرز بنیں گے. لیکن ایف ایس سی کے بعد پھر مجھے لاء کرنے کا موقع ملا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے. جی. تو وہاں سے پھر جب میں نے لاء اور قرآنک ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن حاصل کی تو پھر برِ صغیر کی تقسیم میں پہلے دلچسپی رکھتا تھا. تو ان تینوں چیزوں نے مل کے پھر مجھے قانون کی طرف بہت متوجہ کیا. اور جب میں نے دیکھا کہ ہم بانیان پاکستان بھی خاص طور پر علامہ اقبال صاحب, ان کی جو شاعری ہے وہ قرآن کے قریب اور اسلام کے بارے میں اتنا پرجوش ہے. پھر وہ بیرسٹر بھی تھے اور انہوں نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی, اور پھر سیاسی طور پر انہوں نے ایک رول بھی پلے کیا اور اس وقت کے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا.
تو اس میں بہت انسپائر ہوا اور اپنے پیشے کو اس وقت میں لو کرنے لگ گیا اور آج بھی اسی طرح لو کرتا ہوں. زبردست. اور بڑی ہی آپ نے اچھی بات کی کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کے خواب کو سامنے رکھا اور مسلمانوں کو اتحاد کی طرف راغب کیا، اور بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی ایک وکیل تھے، تو آپ کی جو انسپریشن ہے وہ بڑے وکلا رہے. ڈاکٹر صاحب جب اس سفر میں آپ آئے وکالت کی طرف، تو فیملی کی کیا سپورٹ تھی؟ اپریشیٹ کر رہے تھے یا کچھ اور ان کی رائے تھی؟ جی فیملی پہلے مرحلے پہ جب میں لا کر رہا تھا تو وہ چونکہ اسلامی یونیورسٹی میں شریعت پیرالل عربک میں پڑھائی جاتی ہے، تو وہ اس میں بہت خوش تھے کہ میں ایک عربک کی وجہ سے اسلامک اسکالر کا پہلو آ جائے گا. اور لیکن جب میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہاں پریکٹس شروع کی تو وہ ریلیف دلوائے اپنے لوگوں کو، تو وہ اس سے اور زیادہ خوش ہوئے پریکٹس سے. تو وہ اس حق میں نہیں تھے کہ میں ٹیچنگ لائن میں آؤں، لیکن مجھے موقع، میں ابھی LLM کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، تو پرماننٹ لیکچر کی سیٹیں آئیں تو پھر میں انٹرویو میں ایکسیل کیا، تو یہاں پہ 95 جنوری میں نے جوائن کیا. تو یہ میری ڈریم جاب تھی جس میں نسلوں کو سنوارا جاتا ہے اور جس میں ججز، پراسیکیوٹر، وکیل، یعنی قانون ڈسپیوٹ ریزولوشن سے کسی طرف سے بھی یہ جو سارا نالج ہے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب مجھے ان کو پڑھانے کا موقع مل گیا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری خواہش بھی یہی تھی. تو پھر میں نے اس کو فوری طور پر اس کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ پوری دلچسپی سے اپنے 31 سال تندہی سے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انیبل کرنے کی کوشش کی، علم کو بڑھانے کی، اور آگے اس کو تقسیم کرنے کی بھی اتنی ہی کوشش کی. جی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جامعہ پنجاب کو بطور استاد جوائن کیا، اور کسی بڑی جامعہ کو ایز اے استاد جوائن کرنا اور پھر وہاں اپنی خدمات سر انجام دینا اور ایک گریٹر کاز کے لیے سرو کرنا، اور اس گریٹر کاز میں سرو کرتے کرتے کہیں پہ آپ کی ایسی ایکنالجمنٹ آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ڈین بھی بنے پنجاب یونیورسٹی میں، جو ایک سیلف ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر بائی چوائس آپ پرنسپل بنے لا کالج کے. تو یہ کہانی بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے PhD کرنے کا موقع مل گیا UK سے، اور جب میں واپس آیا تو اس کے بعد 2 سال کے لیے میں سارک یونیورسٹی میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی اور وہاں بھی پڑھایا، خاص طور پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. اور جب میں واپس آیا تو پھر ڈین کے طور پر میری اپائنٹمنٹ ہوئی. لیکن ہوا یہ تھا کہ میرے سے جو سینئر کولیگ تھے ان کا نہیں ہوا تھا، اور میرا جو ہے نا ایز اے ڈین اپائنٹمنٹ ہوئی. جی. تو میں نے اسی دن ہی ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جس وجہ سے جو رکاوٹ بنی ہے آپ کے اپائنٹمنٹ میں، وہ جب بھی دور ہوگی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ سینئر ہیں. تو وہ پھر اس جو ایگزونیریشن ہے ان کی، ان اعتراضات کے خاتمے میں ان کو 2-2.5 سال لگ گئے. تو اس کے بعد یوں ہی وہ ختم ہوئے اور وہ فل ایلیجیبل ہو گئے. تو میری سینئر ہونے کی وجہ سے میں نے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا. ڈین کی اپائنٹمنٹ گورنر صاحب کرتے ہیں چانسلر کے طور پہ، اور پرنسپل کی اپائنٹمنٹ وائس چانسلر صاحب سنڈیکیٹ کی بہاف پہ کرتے ہیں، یعنی یونیورسٹی کی لوکل اتھارٹیز کرتی ہیں. تو میں نے اپنے اس وعدے کے مطابق 3 سال ڈینشپ بھی اس سینس میں گزاری اور ماحول میں کہ یہ کسی کی امانت ہے، اگرچہ مجھے جونیئر ہونے کے باوجود مل گئی ہے. تو میں نے استعفیٰ دیا، اور پھر انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جو ہی ان کی ڈینشپ کے آرڈر آئے تو پھر میری ہیلپ کر کے مجھے پرنسپل بننے میں مدد دی. تو واقعی یہ اس طرح ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی وجہ کے استعفیٰ دے، لیکن میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کرتے ہوئے میں نے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے پرنسپل شپ سے استعفیٰ دیا، اور پھر ہم نے اس طرح اپنے اپنے کام میں زیادہ انوالومنٹ سے اور زیادہ یکسو ہو کے کام کیا.
ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ادارے کے اندر لوگوں کو عارضی پوزیشن بھی مل جائے تو وہ عارضی پوزیشن بھی نہیں چھوڑتے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پروقار ایک عزت والی جگہ عطا کی, ڈین شپ ملی, اور آپ نے اپنے قول کے مطابق, اپنے عہد کے مطابق اپنی کہی ہوئی بات کی پاسداری کرتے ہوئے اس جگہ سے وڈرا کیا. آپ پہ پریشر نہیں آیا آپ کے کولیگز کا, دوستوں کا؟ پریشر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو عام معاشرے کی جو نقطہ نظر ہے دنیا داری کا, جی, تو میں تو ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں متاع دنیا قلیل کہ یہ عہدے انسان کو بڑا نہیں بناتے, اس کی عادتیں ہی اسے بڑا بناتی ہیں. تو وعدہ چونکہ میں نے پہلے ہی کر لیا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیسیکلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں, آپ کو ڈین شپ ملے یا پرنسپل شپ ملے, تو آپ نے چونکہ کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس عمل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہوتا ہے, تو مجھے بغیر کسی پریشانی کے ایون خوشی خوشی میں نے یہ کیا, بجائے اس کے کہ میں کوئی مجھے مشورہ دیتا, تو میں نے یہ کام خوشی خوشی کیا. اور ویسے بھی ڈین اور پرنسپل کے عہدوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا رسپیکٹ کے لحاظ سے یا ریکوگنیشن کے لحاظ سے, تو وہ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل مراحل نہیں تھے, بلکہ خوشی کے مراحل تھے. جو بات میں نے 3 سال پہلے کی تھی اس پہ عمل کیا, اور پھر میں نے دوسری کیپیسٹی میں کام کرنا شروع کر دیا دوسرے ہیڈ کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے دونوں کام کیا, آپ نے تدریس بھی کی اور آپ نے وکالت بھی کی. دونوں میں سے کس کو زیادہ اچھا لگ پایا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں آیا تو میری تو یہی شدید خواہش تھی کہ میں پریکٹس بھی کروں اور ساتھ ساتھ وزٹنگ ٹیچر بھی ہو جاؤں. لیکن چونکہ میں لاہور سے نہیں تھا تو لہٰذا میں نے پرماننٹ جاب کو پھر کنٹینیو رکھا. جب بہت سال گزر گئے تو پھر لوگوں نے واقعی مشورہ دیا کہ آپ اسے درمیان میں نہ چھوڑیں, تو پریکٹس کی طرف موو کرنا ہو, کیونکہ وہ خود ایک محنت درکار ہوتی ہے آپ اپنی شناخت کے لیے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے, کیونکہ کمپٹیشن کی. تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو رکھا. تو اب میرا ارادہ ہے کہ جو ہی میں ان ذمہ داریوں سے فارغ ہوں گا تو میں وائس چانسلر کی بجائے میں پریکٹس کو ترجیح دوں گا, کہ میں وہاں اپنے اسٹوڈنٹس جن کو میں نے 30 سال پڑھایا ہے, انصاف کے حصول میں جو لوگ کو مشکلات پیش آتی ہیں, میں خود وہاں پہ موجود ہوں, اور ان کو وہاں رہ کے ایک گائیڈ لائن کے طور پہ لرن بھی کروں اور ان کو بھی بتا سکوں کہ بہتر راستہ کمپیریٹیو دنیا میں جو جوڈیشل سسٹم چل رہے ہیں, پولیٹیکل سسٹم, ان میں میں بہتر سے بہتر اوپینین دے سکوں. زبردست.